حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم کربلا کی طرف توجہ کر کے سب ساتھ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مہجهم دون الحسين عليه السلام صلوات پڑھیں محمد وآلہ قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دعاؤں کی قبولی کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے دشمنان اسلام و انسانیت و پاکستان کی نابودی کے لیے پرچم اسلام و حسینی کی سربلندی کے لیے آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے حسینی عزاداری کے قائم کرنے کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھے محمد و آل محمد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہاری مزدوری تمہاری محنت کا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا فمن زحزح عن النار پس جس کو آگ سے دور کر دیا گیا آگ سے بری کر دیا گیا آگ سے آزاد کر دیا گیا وہ ادخل الجنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا
اور یہ جو متاع دنیا ہے، ومل حیات دنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ دینے والا سامان ہے، یہ غبن کرانے والا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر جملوں میں پوری کائنات کو سمو دیا اور سمجھا دیا کہ دیکھ لو موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوتی تو بھی ہم روز دیکھ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اطراف والوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی مر رہا ہے۔ کوئی 10,000 سال زندگی والا ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی 5,000 سال والا نہیں نظر آتا ہے، کوئی 950 سال والی زندگی نظر نہیں آتا ہے۔ بہت نظر آ گیا تو 120 سال گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں چیک کر لیجئے تو 125 127 سال 130 سال، اس سے آگے آپ کو نہیں ملتا۔ یعنی زمانہ گزرتا جاتا ہے، لوگ جاتے جاتے ہیں، لوگ جاتے جاتے ہیں، نئی نسل آتی جاتی ہے، اور اس طرح یہ نظام کائنات چلتا جا رہا ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے سب مرنے والے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو نفس زمین پہ گھوم رہے ہیں وہ جلدی جلدی مر رہے ہیں، جو نفس آسمان میں گھوم رہے ہیں ان کی موت بعد میں آنے والی ہے۔ ہمیں ان کی زندگی اور موت سے کوئی کام نہیں ہے، جو کام ہے وہ ہمیں اپنی زندگی اور موت سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یدرککم الموت، موت تمہیں آ کے درک کر لے گی، پکڑ لے گی، اپنے اندر گھیر لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے بڑے پہاڑوں پر پتھر جیسے مکان بنا لو، اس کے باوجود بھی یہ مت سمجھنا کہ وہاں ملک الموت نہیں آئے گا۔ ملک الموت تمہیں وہاں پر بھی آ کر گھیر لے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک چیپٹر بند ہو جائے۔ ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہیں نا کہ موت کے ساتھ ہی سارے چیپٹر کلوز، بس بقول کسی کے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے نہیں، ہمارے لیے مرنا خود سعادت کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ جو مر گیا اس کے لیے بھی، جو زندہ ہے اس کے لیے بھی، اس لیے کہ مرنے والا اپنے نامہ اعمال کو لے کر جاتا ہے، پیچھے سے اس کے اعمال کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی نیکی کے لیے، اس کے ثواب کے لیے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی قضا نماز روزے کراتا ہے، تو وہاں پر اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم بھیجتے ہو اس کو بھی ہم لکھتے ہیں اور جو اس کے آثار ہیں اسے بھی لکھتے ہیں۔ امکان نہیں رکھتا ہے کہ انسان مر جائے اور اس کی کتاب بند ہو جائے۔ کتاب کا ایک حصہ بند ہوتا ہے کہ اب تم خود کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے، لیکن مسجد کی ایک اینٹ لگا دی، امام بارگاہ بنانے میں تم نے حصہ لے لیا، اب جب تک اس مسجد میں نماز ہو رہی ہے تمہارا اکاؤنٹ آٹو کریڈٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک زمانے میں ہم بزرگ دیکھتے تھے، آج کل ہم لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہماری شان کے خلاف ہیں۔ ایک زمانے میں ہم بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ مسجد بنتی تھی تو اپنے ہاتھ سے اینٹ رکھتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بزرگ پیسے دے دیجیے، آپ تو پیسے والے ہیں، مزدور رکھ لیجیے۔ کہا مزدور کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے جب مسجد کی اینٹ رکھوں گا، امام بارگاہ کی اینٹ رکھوں گا، مدرسے کی اینٹ رکھوں گا تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایران میں نے دیکھا رسم ہے کہ جو مجلس برگزار کرتے ہیں وہ چپلیں خود جوتیاں سیدھی کرتے ہیں مجلس میں آنے والوں۔ پوچھا گیا
اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کہا معلوم نہیں ان میں سے کون سی جوتیاں جناب زہرا کی۔ فرق کرتا ہے کہ آپ کس نظریے سے کی چیز اس کو دیکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں اہل بیت علیہ السلام کون سی جوتیاں پہن کر آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اہل بیت تو بغیر کسی جوتیوں کے آئے ہوں، اس لیے کہ اپنے حسین کے غم میں آتے ہیں۔ تو عزاداران حسینی، یہ مرنا چیپٹروں کا بند ہونا نہیں ہے، یہ مرنا نامہ اعمال کا بند ہونا نہیں ہے، یہ مرنا صرف انتقال ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا مل موت، اتنا سختی سے دیکھ رہے ہیں موت موت موت، آپ بتا دیجئے، علم غیب ہے آپ کے پاس، کائنات کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کے لیے ظاہر و باطن ایک ہے، موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا الموت قنطرتن، موت ایک پل ہے، اس زندگی سے اس زندگی کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کہ جب یہاں پر تیاری اچھی کی ہوئی ہو تاکہ وہاں وصول کر سکے نا، لیکن اگر یہاں سے آپ نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نعوذ باللہ، آپ کے نہیں کہہ رہا، مرنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے تو وہاں جاتے ہوئے کیا کرے گا؟ گھبرائے گا نا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں اصحاب جمع تھے، اور کسی نے جرأت کر کے کہا امام ایک سوال ہے، شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب تک آپ دنیا کی اور ثواب کی اور نیک اعمال کی باتیں کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، جیسے ہی آپ موت اور موت کے بعد کی باتیں کرتے ہیں دل گھبرانے لگتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا سجا لی ہے اس لیے تمہیں دنیا پسند ہے، تم نے اپنی آخرت بگاڑ لی ہے اس لیے آخرت سے ڈرتے ہو، ورنہ اگر تم نے آخرت سنوار لی ہوتی، تمہارا اجر وہاں پر موجود ہوتا تو تم تڑپتے بے چین ہوتے کہ جلد از جلد جا کے میں اپنا اجر دیکھ سکوں۔ اگر آپ نے کسی ملک میں اپنا مکان بنایا ہے، بزنس سیٹ کیا ہے، ہر چیز آپ کی وہاں پر بہترین ہے، تو آپ کا دل چاہے گا یہاں سے نکلوں وہاں جاؤں تاکہ وہاں کا PRC بھی مل جائے، وہاں پر کی ریسیڈنسی بھی مل جائے، وہاں اپنا مکان بھی مل جائے۔ لیکن اگر آپ کی FIR یا میری FIR کٹی ہوئی ہو تو میں جانے کا ارادہ، بس موت یہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، کیونکہ عنوان گفتگو یہ ہے کہ کامیابی قرآن و حدیث کی نظر میں، تو کامیابی کہاں چیک کی جائے کہ کامیابی ہوئی یا نہیں؟ آج کی زندگی میں، کل کے دن، پرسوں کے دن، پچھلے 20 سال گزر گئے یا نہیں؟ کامیابی کا ملاک موت ہے کہ اگر موت ایمان پر آئی، اگر موت دین پر آئی، اگر موت صحیح عقیدے پر آئی تو یہ کامیابی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ موت کے وقت ایمان چھن گیا، جس طرح سے مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے جو کتاب دعاؤں کی، اس میں ایک دعا ہے، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ۔ کیا نام میں نے بتایا؟ دعائے عدیلہ۔ معصوم فرماتے ہیں، تلقین کی گئی ہے کہ روزانہ ایک بار پڑھ لو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، مہینے میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار پڑھ لو، پھر معصوم فرماتے کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اس دعا کے آخر، اس دعا میں عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس دعا کے آخر میں ہے رب انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت۔ پالنے والے، یہ میں اپنے عقیدے کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت میرا ایمان چھن جائے۔ اللہ عزیزان گرامی، پوری زندگی انسان اچھے اچھے اعمال انجام دیتا رہے، خدا نخواستہ موت کے وقت اگر ایمان چھن گیا یا موت کے نزدیک ایمان چھن گیا، مت سمجھیے ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔
اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں انسان کی موت اس چیز پر آتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے مقام سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی عزت سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی شہرت سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے لباس اور منبر سے محبت کرتا ہے، کوئی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. دل میں جھانک کے خود چیک کیجئے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا. بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ 9 دن کا وقت ہے اور چاہتا یہ ہوں خود بھی بہتر انسان بن جاؤں اور سننے والے بھی اچھے حسینی بن جائیں. اور اگر ایک انسان کی بھی اصلاح ہو گئی تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا یمن کی طرف جا رہے تھے. آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں پر لوگ دین کی طرف ابھی آئے نہیں ہیں، میں تمہیں تبلیغ کے لیے بھیج رہا ہوں. میں تمہیں ایک بات کہہ دوں، اس کو ذہن میں رکھنا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص ایمان لے آئے تو یاد رکھنا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا سونا بن جائے اور وہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں اس ایک بندے کا ایمان لانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ وجود مطلق ہے، لیکن وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہ انسانوں کو چاہتا ہے. لیکن جب انسان سجدے میں جانا شروع کرتا ہے تو اس کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب سجدے میں جا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے. یاد ہے نا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو تم نے مجھے چیلنج کیا تھا اتجعل فیہا، تم زمین میں اس کو ڈالو گے من یفسد فیہا، جو فساد کرتا پھرے گا، ویسفک الدماء، جو خون بہاتا پھرے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا تھا انی اعلم، میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے ہو. تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے یاد ہے تمہیں کہ جب میں نے تم سے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں، جاؤ فلاں مسجد میں، جاؤ فلاں گھر میں، جاؤ فلاں کمرے میں اور دیکھو میرا ایک بندہ جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ کیمرہ ہے نہ ویڈیو ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، سجدے میں جا کے مجھے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. یہ آپ کا معراج کا مقام ہے. اس لیے جب موقع ملے اکیلے، جہاں پر کہیں ریا کا امکان نہ ہو، جہاں کسی کو پتہ چلنے کا امکان نہ ہو، ایک چپکے سے سجدہ کر کے کہیں پالنے والے تیری ہر نعمت پر شکر ہے اور ہر وہ کام جو میں نے کیا اور تجھے پسند نہیں آیا اس پہ معافی مانگتا ہوں. اس سے تو بڑی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے وقت آپ کے لیے وہ چیز سامنے آئے گی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اب ایک شخص ہے اسے اہل بیت سے محبت ہے، ایک شخص ہے اسے قرآن و حدیث سے محبت ہے، رسول و آل رسول سے محبت ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے اور یہ خوشخبری ہم سب کے لیے انشاءاللہ. میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ منفی ذہنیت کے بجائے مثبت ذہنیت رکھیں. اس وقت اگر آپ کا سینہ چاک کر کے فرشتے آ کر دیکھنا چاہیں کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے، کس کی محبت نظر آئے گی؟
کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ملنے والا ہے؟ کسی کو کوئی چیک ملنے والا ہے، کسی کو کوئی سکے ملنے والے ہیں، کسی کو کوئی جائزہ ملنے والا ہے، کسی کو تبرک کی لالچ ہے؟ نہیں، صرف ایک لالچ ہے کہ جناب زہرا دیکھ لیں کہ ہم اس کے لال کا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تو اب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن کی موت آتی ہے کاش ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ دل تو چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے بلند درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب موت کے آثار سامنے آتے ہیں، ملک الموت تشریف لاتے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حدیث میں سنا ہے نا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، جتنی مرتبہ تم میری زیارت پہ آؤ گے میں تمہاری زیارت پہ لے آؤں گا۔ یہ قرض کر کر کے لوگ زیارتوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان زیارتوں میں انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک شخص نیشاپور سے چل کر مدینہ پہنچتا ہے، پیروں میں زخم ہے، ورم ہے۔ عاشور کے دن آپ لوگ بھی چلتے ہیں نا، پورا جلوس، اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے الحمدللہ ننگے پیر، کھلا پیراہن، عزادار کی صورت ہے اور جا رہے ہیں۔ آپ ہی طرح کا ایک عاشق چھٹے امام کی بات پوری کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، امام علیہ السلام یہ خدمت میں آیا، پیروں میں حالت یہ ہے کہ پیپ نکل رہے ہیں، زخم ہے، عجیب حالت ہے۔ امام علیہ السلام سے سلام کیا، عرض ادب کیا، بیٹھا۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو کہا خود بھی آ کر اس کے زخم اور مرہموں کو صاف کیا۔ جب اسے کچھ سکون ہوا، بیٹھ کے ایک جملہ کہتا ہے، یا امام فی محبت کو، مولا آپ کی محبت میں میں چل کے آیا ہوں، آپ کی محبت میں میرے پہلوں میں چھالے پڑے ہیں، صرف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اظہار کروں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اظہار کرتے ہیں نا، یہ یہاں پر بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے ایک سوال کیا، مولا یہ بتائیے، یہ جو میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کی محبت میں میرے پہلوں میں چھالے پڑے ہیں، مجھے اس زخم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ محبت مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ آپ کے دل میں بھی سوال ہے نا، کیا یہ آپ کی محبت مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ امام علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ کی، کہا اے شخص تو کیا سوال کر رہا ہے؟ یہ پتھر دیکھ رہا ہے؟ وہاں ایک پتھر پڑا۔ کہا مولا پتھر پڑا۔ کہا اگر اس پتھر کے بھی دل میں ہماری محبت ہوگی تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ پھر کیا چاہیے؟ جب جنت میں ساتھ ہونا ہے تو دنیا میں تھوڑی سی ہی محنت کرنی ہے۔ تو امام علیہ السلام سے جب کیا موت کا منظر بیان کیجئے تو آپ نے فرمایا جب ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے تو جس طرح معصومین نے وعدہ کیا ہے، رسول اکرم جناب امیر، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین اس وقت تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی مومن کی روح قبض ہو رہی ہو اسے قبلہ رخ کر دیجئے، وہاں پر جنابت کی حالت کے لوگ نہ ٹھہریں، دور ہٹ جائیں، اس لیے کہ پاکیزہ ہستیاں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ ہے، جب میں بیان کرتا ہوں خوشی بھی ہوتی پریشانی بھی ہوتی۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر رسول اکرم کی طرف دیکھ کر اشارہ کریں گے، یا رسول اللہ چاہنے والوں میں سے ہے، یا رسول اللہ اپنے ماننے والوں میں سے ہے، اپنے عاشقوں میں سے ہے۔ وہ جملہ عجیب ہے، من محبین، ہمارے محب میں سے ہے۔ رسول اکرم ملک الموت کی طرف نگاہ کریں گے، ملک الموت من المحبین، علی نے گواہی دے دی ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور خواتین ہوں گی، جناب زہرا گواہی دیں گی، ملک الموت کہے گا یا رسول اللہ میں جسارت نہیں کروں گا، اس کو موت کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تکلیف تو ہوتی ہے نا، ہم محسوس نہیں کرتے۔ کتنے واقعات ہیں جو معصومین نے بیان کیے ہیں کہ اگر موت کے وقت کی تکلیف انسان کو پتہ چل جائے تو پھر وہ زندہ رہنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔
اسی لیے اللہ نے چھپایا ہوا ہے. موقع ہوا تو کبھی جناب سلمان کا پورا واقعہ سناؤں گا، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے. صرف موت کی حقیقت بتا کے آگے بڑھنا ہے. یہاں پر جبرائیل تشریف لے جائیں گے جنت. جبرائیل تشریف لے جائیں گے جنت میں، اور جنت سے ایک پھول لے کر آئیں گے، اور جنت سے پھول لے کر آئیں گے. اہل بیت علیہ السلام کھڑے ہوں گے، دیدار ہو رہا ہوگا اور پھول سنگایا جائے گا. یہ مومن جیسے ہی جنت کا پھول سنگے گا اس کی روح قبض ہو جائے گی، جنت اعلیٰ کی طرف بھیج دیا جائے گا. اس لیے اپنی قیمت جانیے، اپنی قدر جانیے کہ دنیا میں جتنا آپ اہل بیت کا احترام کریں گے، موت کے وقت سے لے کر قیامت تک نہیں، اس وقت تک جب تک کہ پل سے گزر نہ جائیں اہل بیت آپ کا خیال رکھیں گے کہ کہیں پیر نہ پھسل جائے. اللہ اکبر. کیا چاہیے اور اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے؟ دنیا میں کیا مل جائے گا اس محبت کے عوض میں کہ آپ کہیں ہاں اس محبت کے عوض میں یہ مل جائے تو کافی ہے. ہم نے دین کو معذرت کے ساتھ ایک معاملہ کرنے والی چیز بنا دی ہے. 2 رکعت حاجت کی پڑھتا ہوں تاکہ یہ پورا ہو جائے، یہ منت کرتا ہوں تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے، بیٹی کا مسئلہ، بیٹے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، تنخواہ کا مسئلہ، یہ دنیا کے مسائل تو ہیں. اس کو دین کے عوض میں مت بیچ، دین کے عوض میں ایک ہی چیز حاصل کیجئے اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے گھٹیا سودا باقی ملے نہ ملے کوئی حرج نہیں ہے. مانگیے، مانگنے میں منع نہیں ہے، لیکن صرف مانگنا اپنا شعار مت بنائیے. اس سے سنگین حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اس وقت کیا ہوگا؟ البتہ ہم تو اور بھی خوش قسمت ہیں. میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن میں اسی طرح سے گفتگو کرتا ہوں کہ ہم تو اور بھی خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پائے جاتے ہیں جس میں کربلا کا دروازہ پھر کھول دیا گیا. آج ہمارے لیے، اور اتفاقاً میں اس زمانے میں طالب علم تھا ایران میں، جس زمانے میں ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کلاس فیلوز کو شہید ہوتے دیکھا، اور یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. میرا ابتدائی طالب علمی کا زمانہ تھا. میرا ایک کلاس فیلو تھا، مجھے فارسی بہت اچھی نہیں آتی تھی. اس کلاس فیلو کو میں نے دیکھا. میں تقریباً 22 رجب کو حوضے میں پہنچا تھا، اور یہ تقریباً شعبان کے مہینے میں آخر میں مدرسے میں آیا اور ہم کو ساتھ ہو گئے. میں نے دیکھا کہ جب ماہ رمضان کی راتیں آئیں، دعا کا اجتماع ہوتا تھا، یہ الگ کنارے جا کے بیٹھتا تھا اور روتا تھا. 17 18 19 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں. تہران کے مالدار ترین والدین میں سے اس کے والد تھے، جو پورے مدرسے کا خرچہ چلاتے تھے. پیسے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ جو مالدار ہیں ان کا دین سے تعلق نہیں، جو دیندار ہیں ان کا مال سے تعلق نہیں. لیکن یہاں پر مالدار ترین والدین میں والد سے یہ بیٹا ہے. میں چپ چاپ دیکھتا تھا. یہ ماہ رمضان میں جب ہمارے مدرسے میں دعا پڑھی جاتی تھی، یہ کنارے بیٹھتا تھا، 2 زانو ہو کے اپنا سر رکھ لیتا تھا اپنے ہاتھوں پر اور روتا رہتا تھا. دعائیں افتتاح پڑھی جا رہی ہے، ماہ رمضان کی رات کی دعائیں پڑھی جا رہی ہے، روتا رہتا تھا. تقریباً 27 رمضان گزری، 28ویں رمضان تھی. اگر تاریخ 1-2 دن آگے پیچھے ہو تو معذرت خواہ ہوں. میں نے ٹیلی فون کرنا تھا پاکستان میں، ٹیلی فون آفس آیا. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے. یہ طالب علم بھی میرے ساتھ آیا تو راستے میں آہستہ آہستہ میں نے جرأت کی. میں نے کہا یار ایک بات بتا. اپنی فارسی ٹوٹی پھوٹی تھی. میں نے کہا ایک بات بتا، تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا غم ہے؟ تیرے باپ کے پاس اتنا مال ہے، تیری اتنی عزت ہے، کیوں تو روتا ہے؟ تجھے پریشانی کیا ہے؟ چپ ہو گیا. ٹیلی فون ہو گیا، 1 آدھ گھنٹہ گزر گیا.
میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں، آج تو بتا دے. میری اس کی وہ آخری ملاقات تھی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. تو مجھے بتا دے. کہا تو سنے گا. میں نے کہا میں چاہتا ہوں، مجھے بتا کہ تو اتنا روتا کیوں ہے. روتا تو میں بھی دعاؤں میں ہوں، لیکن تیرے جیسا رونا مجھے نہیں آتا ہے. اے شیعہ جوانوں، سنو پیغام اس شہید کا. اسماعیل شفیعی شہید کیا کہتا ہے آغا ڈاکٹر، کیونکہ میڈیکل کالج سے گیا تھا تو اس لیے ڈاکٹر کے عنوان سے بلاتے تھے. آغا ڈاکٹر تم کو پتا ہے ہم 5 دوست میدان جنگ پر گئے تھے، 4 شہید ہو گئے، میں شہید نہیں ہوا. میں نے کہا تو پھر تجھے پریشانی کیا ہے؟ کہا میرا کوئی گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے شہادت نہیں مل رہی. میں اللہ سے معافی مانگتا رہا ہوں، توبہ کرتا رہا ہوں کہ پالنے والے مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میرے 4 دوست سب شہید ہو کر امام کے پاس پہنچ گئے، مجھے یہ شہادت حاصل نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 5-6 شوال کی تاریخ تھی، خبر آئی وہ شہید ہو گیا. اس کے والد کے پاس ہم گئے، ہم نے تعزیت پیش کی. ہم نے کہا افسوس ہے. ہمیں کہتا ہے آغا ڈاکٹر افسوس کس بات کا؟ اللہ کی امانت تھی، لے لی گئی. اللہ اکبر. میں کہوں گا آج ہمیں فخر ہے، ہم ان والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں شہید کا عنوان موجود ہے، اور ہم بھی اس عنوان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یاد رکھو عام موت آئے گی تو تڑپ تڑپ کے مرو گے. عام موت آئے گی تو پریشانی ہوگی، کس کس عمل پر حساب دینا ہوگا. سنگین بات کر گیا نا. عام موت آئے گی تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کل میں نے اشارہ کیا تھا، خیرٍ یرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا. ذرہ ذرہ برابر حساب دینا ہوگا. لیکن جب شہادت حاصل ہوتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا نہیں اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب کیا چاہیے؟ اب حسین کی بارگاہ سے کیا لے کر جاؤ گے؟ بستر پہ پڑھ کے موت. میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ علی ابن ابی طالب موت سے اس طرح آشنا ہے جیسا بچہ اپنے ماں کے پستان سے آشنا ہوتا ہے. اور علی ابن ابی طالب کو یہ بات پسند ہے کہ وہ میدان میں جنگ کرتے کرتے چلا جائے، بجائے اس کے کہ بستر پر موت آئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں 1436 ہجری کے محرم ہم بھی اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کر چکے ہیں. ہمارے جوان، ہمارے بڑے، ہر کوئی فکری لحاظ سے اپنے قائد، اپنے رہبر کی آواز پر لبیک کہہ کر جہاد کرنے کے لیے تیار ہے. درود پڑھ دیں محمد. تو عزیزان گرامی، کامیابی یہی ہے کہ جب موت آئے تو انسان کے لیے وہ خوشی کا پہلا قدم ہو، وہ مومن کے لیے خوشی کا پہلا پیغام ہو، اور جب قبر میں اتارا جائے تو اس کے لیے سکون کا باعث ہو. اس لیے کہ الدنیا، میرے مولا نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید ہے، اسے جکڑا گیا ہے. جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا موضوع یہ ہے کہ کامیابی قرآن اور حدیث و سنت کی نظر میں ایک ہی ہے کہ موت ایمان پر آئے. اگر موت ایمان پر نہیں آئی تو پھر یاد رکھیے گا آگے کوئی اس کا کوئی حل ڈھونڈ نہیں سکے گا. کل میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اور نہیں کیا تھا تو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کی عجیب شخصیت ہے. لوگ الگ الگ زاویے سے دیکھتے ہیں. میں ایک الگ زاویے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یا لوگوں نے دوستی کی، دوست بن گئے تو ایسے بن گئے کہ میسا میں دم مار بن گئے.
اور دشمن بنے تو ایسے بنے کہ جان لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایک نام ہے زبیر ابن عوام کا۔ اکثروں کے ذہن میں واقعات موجود ہیں، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ گفتگو کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ زبیر ابن عوام میرے مولا کے ساتھیوں میں سے تھے، ہر وقت مولا کے ساتھ ساتھ، مالک اشتر اس طرف، زبیر اس طرف۔ لیکن جب تیسری خلافت کا زمانہ ختم ہوا اور میرے مولا کو خلافت ملی تو زبیر نے یہ بات محسوس کی کہ امیر المومنین سے زیادہ استحقاق میرا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس چیز کی محبت دل میں ہوگی اسی پر موت آئے گی۔ یعنی تم امیر المومنین کی تمام صفتیں بیان کرتے ہو، پڑھے تاریخ میں کہ زبیر کس طرح میرے مولا کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور ایک وقت اس کے دل میں حسد کی آگ اٹھی۔ حسد بھی کس سے؟ اللہ اکبر۔ اس حسد کی آگ کے نتیجہ کیا ہوا کہ میرے مولا کے ساتھ چلنے کے بجائے میرے مولا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو۔ تاریخ میں آپ نے واقعات تو پڑھے کہ میرے مولا نے ظاہری خلافت سنبھالی تو طلحہ اور زبیر آئے مولا کے پاس، چراغ جل رہا تھا، گفتگو شروع کی تو مولا نے دیکھا کہ ذاتی مسئلہ ہے، چراغ غل کر دیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، صرف ریفر کرنا ہے۔ تو پوچھا طلحہ اور زبیر نے، اے علی ہم بیٹھے ہیں، آپ نے چراغ غل کر دیا۔ کہا جب تک تم مسلمانوں کے مسائل پہ گفتگو کرتے رہے یہ چراغ بھی مسلمانوں کے تیل سے جل رہا تھا، میں نے اسے جلنے دیا۔ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کے پنکھے چل رہے ہوں، لائٹیں چل رہی ہوں، بل دینے والے تو اور لوگ ہیں، چلانے والے کچھ اور لوگ ہیں، لیکن میرے مولا نے یہاں پر زندہ مثال دے دی کہ اب کیونکہ تم ذاتی مسئلہ بیان کر رہے ہو، اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے غل کر دیا۔ کہا جو علی چراغ جلانے میں کنجوسی کرے نعوذ باللہ اور چراغ نہ جلائے وہ ہمیں کیا مال دے گا۔ چلے گئے، دوسرا واقعہ پیش آیا، تیسرا واقعہ پیش آیا۔ عزیزان گرامی، یہ بات دل میں حسد کے طور پر رہ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شخص کہ جو میرے مولا کے ساتھ اس طرح رہا کرتا تھا، ایک وقت پہنچ جاتا ہے مکہ، اور مکے میں خاتون کے ساتھ جا کر وہ وعدہ اور وعید کرتا ہے کہ جس کے بعد جنگ جمل شروع ہوتی ہے۔ جنگ جمل شروع ہونے والی تھی، بس چند جملے اور گفتگو کو مصائب کی طرف لے جاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا زندگی میں کہ عین ممکن ہے کہ اگر زندگی میں ہم نے دل کے اندر کوئی ایسی عادت چھپائے رکھی ہو جس کا اللہ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، وہی عادت ممکن ہے موت کے وقت ایمان کو چھین لے۔ زبیر نے جنگ پوری قائم کی، اور جنگ جمل میں زبیر ابن عوام کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میرے مولا کا کیا کام ہے؟ میرے مولا کا کام کیا تھا؟ گئے زبیر ادھر آؤ، سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ کہا یا علی کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ کہا زبیر تم سب بھول گئے؟ کہا نہیں مجھے سب یاد ہے۔ کہا زبیر تم کو یاد ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو علی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اور تو نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی حساس منزلیں ہیں جن کو درک کرنا چاہیے۔ ہمارے اور زبیر میں فرق کیا ہے کہ زبیر کے تو سامنے مولا ہوا کرتے تھے، رسول اکرم ہوا کرتے تھے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا امام زمانہ ہمارے ایمان کی مضبوطی دیکھیے، نہ ہم نے رسول کو دیکھا، کل انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، نہ اماموں کو دیکھا، صرف عقیدے کے لحاظ سے، صرف ذریعوں اور شبیوں کے لحاظ سے، صرف تربیت کے لحاظ سے ہمیں دین سکھایا گیا، ہم نے دین کو قبول کر لیا، اور زبیر کی حالت
حالت دیکھیے کہ میرے مولا فرما رہے ہیں زبیر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ زبیر کو یاد آ گیا، کہاں ہے علی، اچھا یاد دلایا، میں توبہ کرتا ہوں اور نذر کرتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گا، میں نذر کرتا ہوں کہ میں جنگ نہیں کروں گا۔ واپس آتا ہے، آہستہ آہستہ جانے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا روک لیتا ہے، عبداللہ ابن زبیر روک لیتا ہے، بابا، اللہ اکبر، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے علی سے وعدہ کیا ہے اور نذر کی ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہا بابا ساری جنگ تو تم نے قائم کی ہے، اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے غلط کیا۔ کہا غلط کیا یا صحیح کیا؟ نظر کو توڑنے کا طریقہ آپ نے ہی سکھایا ہے، ایک غلام آزاد کیجئے، نظر توڑ دیجئے اور چلیں، جنگ کے لیے جانے کا موقع نہیں ہے۔ یعنی بیٹا باپ کو تہدید کر رہا ہے کہ اگر جاؤ گے تو میں تمہیں پیچھے سے صاف کر دوں گا۔ یہی ہوا، جنگ شروع ہوئی، زبیر نے اپنا راستہ لیا، پیچھے سے تیر آتا ہے اور زبیر کے سینے میں پیٹھ سے جاتا ہے اور سینے سے لگتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے۔ میرے مولا افسوس کرتے ہوئے ایک ایک جنازے کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر زبیر کے جنازے کو سیدھا کر کے کہتے ہیں زبیر افسوس، تیرا بیٹا اس بات کا باعث بنا کہ تو جنت سے جہنم کی طرف چلا جائے، تیرا بیٹا اس بات کا باعث بنا کہ تو علی کی فوج سے نکل کر اس فوج میں چلا جا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس عزاداران حسینی اس طرح کی مثالیں مختصر دیتا رہوں گا تاکہ توجہ کرتے جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب حسین کا نام آئے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جب جناب جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے تو ایک وقت جب حسین کا نام آیا حضرت آدم تلفظ نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا جبرائیل یہ کس کا نام ہے؟ میں دیتا ہوں تو میرے دل میں کھول اٹھا ہے، جبرائیل یہ آنسو دیکھ رہا ہے، یہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا کی پہلی مجلس پڑھی گئی، جبرائیل نے کہا آدم تیری نسل میں سے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، دین اسلام کو زندہ کرے گا۔ اجرکم اللہ۔ دوسری محرم گزر گئی، مجھے رخصت امام پڑھنا ہے، اللہ میری مدد کرے میں ان جملوں کو ادا کر سکوں۔ عزاداروں، جب امام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، بازار میں آ کر مروان نے کہا حسین میں تیری مصلحت اور بھلائی اسی میں دیکھتا ہوں کہ تو بیعت کر لے یزید کی، میرے مولا کو جلال آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مروان تو مجھے یزید کی بیعت کا کہہ رہا ہے؟ وہ یزید رجل فاسق فاجر مولن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا۔ یزید تو وہ ہے جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، میرے جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان نے کہا تو پھر حسین مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے مولا نے گھر والوں کو تیار کیا، ایک ایک کر کے آئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ عزاداروں جب بھی جاتا ہوں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں رسول کی قبر پر کہاں سے گئے۔ اللہ آپ سب کو جلد سے جلد مدینہ کی زیارت کرائے، بقیع کی ویران قبروں کی زیارت کرائے۔ میرے آقا آئے نانا کی قبر پر، ایک وقت سلام کیا، السلام علیک یا جدہ۔ نانا وہ وقت آ گیا ہے، روتے روتے غش
اتنا رویا جائے. روتے روتے خشی طاری ہوئی. ایک وقت آنکھ کھولی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اطراف والے سب کھڑے ہو گئے. شاید حضرت عباس کھڑے ہو گئے ہو کے جناب علی اکبر نے بازو پکڑا ہوگا. بابا کرے بھائی استرجا. کہا لالا نے فرمایا ہے شاء اللہ ایرا کا قتیلا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھے شہید ہوتا دیکھے. لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا, شاید جوانان بنی ہاشم نام نہ لا سکے. شاء اللہ ایراہ الناس سبایا. اللہ چاہتا ہے یہ میری سیدانیاں بھی قید کی سختیاں برداشت کرے. عزادارو ماں کی قبر پر آئے. اماں حسین جا رہا ہے لیکن آپ گھبرائیے نہیں. آپ کی ثانی زینب ساتھ ہے, ام کلثوم ساتھ ہے. عزادارو ایک کے بعد ایک اونٹ لائے گئے, کجاوے سجائے گئے. اجرکم اللہ. خدا سوائے غم حسین کسی غم میں نہ, لیکن منظر کیسے پیش کروں. ایک وقت آواز آئی, اے نامحرمو ہٹ جاؤ. عباس آگے بڑھو. علی اکبر, اے قاسم اور محمد نے سہارا دیا. اے جناب عباس نے زانو بچائے. یا علی کہہ کر جناب زینب کو سوار کرایا گیا. آئے 11 محرم جناب زینب مقتل کی طرف. بھیا جب مدینہ سے نکلے ہر طرف بنی ہاشم, آج کیا منظر ہے. زینب زینانیوں کو سوار کرا رہی ہے. بھیا عباس کاش آپ کے بازو ہوتے. بیٹا علی اکبر کاش سینے میں برچی نہ لگی ہوتی. اور محمد تم سے امید نہیں. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. اے رب العزت تو ہمیں صحیح معنی میں حسینی عزاداری برقرار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان آنسوؤں کو آخرت کا سرمایہ قرار دے. ہمارے دلی حاجتوں کو روا فرما دے. مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. شہیدوں کے درجات بلند کر. ہمیں بھی شہداء کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حسین حسین کرتے جیے اور حسین حسین کرتے دنیا سے جائیں. علماء کرام مراجع نام رہبر انقلاب قائد ملت جعفری کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما.